الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے، شکر ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی مناسبت سے اپنے پاک گھر میں جمع فرمایا، کچھ کہنے اور سننے کی بھی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی سورہ معاون کی چند آیات پڑھی ہیں. اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ اہم ہدایات اور کچھ اہم احکامات بیان فرمائے ہیں. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے سارے مسلمانوں کو خطاب فرمایا ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین، کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا کو اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ یعنی کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کو جھٹلاتا ہے کہ انسان جب مر جائے گا، اور وہ اس بات کو بھی جھٹلاتا ہے کہ انسان جو اچھے اعمال کرتا ہے اس کو انعام ملے گا اور جو برے اعمال کرتا ہے ان کو سزا ملے گی. وہ اس کو مذاق سمجھتا ہے، وہ اس کو جھٹلاتا ہے اور اس کو باطل سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، بس یہ دنیا کی زندگی ہے جو کچھ ہے، اس زندگی کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد والی زندگی نہیں ہے. وہ اس کو جھٹلاتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے بس یہی دنیا ہے، اس میں ہم جی رہے ہیں اور اسی دنیا میں مر جائیں گے. تو ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا اور آپ کے واسطے سے سارے انسانوں کو خطاب فرمایا کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو اس بات کو جھٹلاتا ہے کہ سزا اور جزا نہیں ہوگی، یعنی آخرت کی زندگی ہی نہیں ہوگی، اس بات کو وہ جھٹلاتا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم، اور یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. روایات میں آتا ہے کہ یہ واقعہ کسی کافر کے ساتھ پیش آیا تھا کہ اس کے پاس ایک یتیم آیا، بے بس لاچار آیا، اور اس نے اس سے کچھ سوال کیا تو اس نے اپنے گھر سے اس کو دھکے مار کر نکال دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہی شخص ہے جو جزا اور سزا کا انکار کرتا ہے، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دے کر باہر نکال دیتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ شخص مسکین کو، غریب کو کھانا کھلانے کی دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتا ہے. خود کیا کھلاتا، خود کیا اس کی مدد کرتا، دوسروں سے بھی نہیں کہتا ہے کہ فلاں کی مدد کر دو، فلاں کو کھانا کھلا دو، فلاں ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کر دو. یہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے. وہ تو سزا کو اور جزا کو جھٹلاتا ہے، آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہے. آخرت پر ایمان یہ اصل چیز ہے. مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لانا یہ ایک اصل حقیقت ہے. اگر انسان مرنے کے بعد والی زندگی پر ایمان نہ لے کر آئے تو انسان جانور سے بھی بدتر ہے کہ پھر جو چاہے کرتا پھرے. کیوں؟ اس کو سوال اور جواب کی فکر ہی نہیں ہے. جب آخرت پر ایمان نہیں تو سوال جواب کی کیا فکر ہوگی؟ جب مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان ہی نہیں ہے تو جواب دہی کا اس کے اندر سے احساس ہی ختم ہو جائے گا کہ وہ جانور سے بھی بدتر ہو جائے گا. جب مرنے کے بعد کی زندگی نہیں ہے، آخرت ہے ہی نہیں، ایمان ہی نہیں آخرت پہ ہے، تو جو چاہے کرے، جانوروں کی طرح، جیسے جانور پھرتے ہیں ادھر سے ادھر.
تو ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا کو اور سزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی آخرت کی زندگی کو جھٹلاتا ہے؟ اور یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتا ہے کہ وہ مدد، جو مسکین ہیں، جو غریب ہیں، جو محتاج ہیں، ان کی مدد کریں، تو خود کیا مدد کرتا اور خود کیا اس کی امداد کرتا؟ کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آخرت پر ایمان یہ اصل چیز ہے۔ جس کا آخرت پر ایمان ہو، کوئی بھی کام کرے تو یہ سوچ کر کرے کہ اس کا ہمیں آخرت میں جواب دینا ہے۔ آج انسان دنیا کے اندر یہ زندگی گزار رہا ہے، اس کے ساتھ بہت سے مراحل پیش آتے ہیں، وہ بہت سے کاروبار کرتا ہے، بہت سے کام کاج کرتا ہے۔ اگر انسان ہر کام کے ساتھ یہ جوڑ لے چیز عقیدے کو کہ مجھے اس کا حساب دینا ہے مرنے کے بعد، تو اس کی زندگی سنور جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو بیکار تو نہیں پیدا کیا ہے، یوں ہی تو نہیں پیدا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا یہ گمان ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو اور تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے دنیا کو یوں ہی پیدا کر دیا ہے، بیکار ہی پیدا کر دیا ہے؟ پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، پیدا کرنے کا کوئی، کیا ہم نے لایا نہیں اس کو، پیدا کر دیا؟ یہ دنیا بیکار ہے، عبث ہے؟ نہیں، بیکار اور عبث نہیں، بلکہ اس کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اچھے اعمال کرے گا اس کو ویسا ہی انعام دیا جائے گا، اور جو برے اعمال کرے گا اس کو ویسے ہی سزا دی جائے گی۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ کیا برائی کرنے والا اور ظلم کرنے والا، جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اور وہ شخص جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، جو مومن ہو، دونوں کے ساتھ ایک ہی سلوک کیا جائے گا؟ نہیں، دونوں کے ساتھ ایک سلوک نہیں کیا جائے گا، دونوں کے سلوک الگ الگ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو پیدا فرمایا اور انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، اور عقیدہ دے کر بھیجا ہے کہ یہ ایک عقیدہ ہے جو اصل ہے، اور وہ ہے آخرت کا عقیدہ۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو اور اس کائنات کی چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اچھے اعمال پر انعام اور برے اعمال پر سزا، اور سزا دی جائے گی انسان کو۔ آج انسان سمجھتا ہے کہ بس دنیا میں ہم کھائیں گے، پیئیں گے، مر جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو آخرت کا عقیدہ اصل چیز ہے۔ اگر آخرت نہ ہو تو سب برابر ہے۔ اگر انسان ظلم کرے اور ایک انسان نیکیاں کرے، دونوں برابر ہیں۔ ایک انسان گناہگاری کی زندگی گزارے اور ایک انسان پرہیزگاری کی زندگی گزارے، دونوں برابر ہیں۔ اگر دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد ہم نہ سمجھیں تو دنیا پیدا کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جزا اور سزا ہے، اور مرنے کے بعد تم کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس کا حساب و کتاب دینا ہے تم کو۔ اگر انسان کے اندر سے یہ عقیدہ نکل جائے تو پھر فاسق اور مومن برابر ہو گئے۔ تو دنیا پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اچھائی اور برائی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اچھائی برائی سب برابر ہو جائیں گے۔ تو آخرت کا عقیدہ یہ اصل عقیدہ ہے، آخرت کا عقیدہ یہ بنیاد ہے انسان کی، کہ انسان جب بھی کوئی کام کرے، جب بھی کوئی اعمال کرے، جب بھی کوئی نیکی کرے یا برائی کرے، تو اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کا ہمیں اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے۔ اگر انسان ہر وقت یہ مستحضر کر لے اپنے دل و دماغ میں، تو انسان کی زندگی سنور جائے گی، انسان کی زندگی سدھر جائے گی، انسان سدھر جائے گا اور انسان وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، قرآن کریم ان کو کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے نذیر۔ نذیر کے معنی آتے ہیں متنبہ کرنے والا، آگاہ کرنے والا، خبردار کرنے والا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اسی لیے بھیجا تھا تاکہ وہ دوسرے انسانوں کو آگاہ کریں، متنبہ کریں، ان کو خبردار کریں کہ خبردار، تم یہ نہ سمجھنا کہ دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی بیکار پیدا فرما دیا ہے۔ بیکار نہیں پیدا فرمایا ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو، کائنات کے کارخانے کو بس یوں ہی پیدا کر دیا ہے، پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مقصد وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جانچ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو پرکھ رہا ہے، تمہارا امتحان لے رہا ہے، اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ امتحان کا رزلٹ آئے گا، امتحان کا نتیجہ آئے گا،
اور اس امتحان کے نتیجے میں پھر پتہ چلے گا کہ کون پاس ہوا، کون فیل ہوا، کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا۔ ہم اس دنیا کے اندر آئے، امتحان لیا جا رہا ہے ہم سب کا، پائی پائی کا، کہ انسان نے کیا 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 نہیں کیا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لکھا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے سب نوٹ کر رہے ہیں، سب لکھ رہے ہیں کہ انسان کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا ہے۔ پائی پائی کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینا پڑے گا، لمحے لمحے کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینا پڑے گا۔ تو انسان یہ نہ سمجھے کہ دنیا بس یوں ہی پیدا ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور انسانوں کو اور ساری دنیا کو بس یوں ہی پیدا کر دیا ہے، ہم کھائیں گے، جئیں گے اور مر جائیں گے، زندگی ختم ہو جائے گی۔ نہیں، اصل جو عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، وہ آخرت کا عقیدہ ہے۔ آخرت کا عقیدہ بہت ہی بنیادی چیز ہے۔ اگر انسان کے اندر سے آخرت کا عقیدہ نکل جائے تو وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، پھر جانوروں جیسی وہ زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے متنبع کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے کہ خبردار یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا حساب و کتاب نہیں ہوگا، تمہارا حساب و کتاب ہوگا، تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے، رزلٹ آئے گا، نتیجہ آئے گا، پھر کچھ لوگ ناکام ہو جائیں گے، کچھ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو تمہیں اپنے دل میں اور تمہارے دماغ میں مستحضر کرنا یہ بات پڑے گی، بٹھانا پڑے گی کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں مرنے کے بعد ہم کو اس کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کمپیوٹر میں سب جمع ہے۔ انسان زندگی گزارتا ہے 50 60 70 سال، اس کے پاس کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ اس سے پوچھا جائے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، وہ حساب نہیں دے پائے گا۔ لیکن اللہ کے ہاں پائی پائی کا حساب لکھا ہوا ہے، جمع ہے، اللہ کے رجسٹر میں سب جمع ہے، اللہ کے رجسٹر میں سب لکھا ہوا ہے۔ یہ تو اس دن پتا چلے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ترازو قائم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انصاف کرنے والا ہے، وہاں ترازو قائم ہوگا، پتا چل جائے گا کہ کس نے کیا کیا تھا اور کس نے کیا نہیں کیا تھا۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، یہ جو میں نے سورت آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی، ارأیت الذی یکذب بالدین، سورہ ماعون کی چند آیتیں میں نے شروعات کی پڑھی تھیں، اس میں جو سب سے پہلی آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کو بیان فرمایا ہے کہ وہ تو کافر تھا، اس کا عقیدہ نہیں تھا آخرت پر، لیکن آج مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ مسلمان تو زبان سے کہہ دیتا ہے کہ ہمارا عقیدہ آخرت پر ہے۔ مسلمان سے پوچھا جائے، اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان مانتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ آخرت پر ہے، مرنے کے بعد وہ حساب و کتاب ہوگا، مرنے کے بعد ایک زندگی ہوگی۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ مسلمان اپنے اعمال سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ نہیں، مرنے کے بعد ہم کو زندگی نہیں ملنا ہے۔ وہ تو کافر ہیں جو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں، لیکن مسلمان اپنے اعمال سے ظاہر کر دیتا ہے، رشوت لے کر، سود خوری کر کے، زنا کر کے، شراب پی کر کے، جوا کھیل کر کے، گناہگاری کی زندگی بسر کر کے یہ ظاہر کرتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس کا بھی آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اگر آخرت پر ایمان ہوتا تو وہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا لیتا، اگر آخرت پر ایمان ہوتا وہ رشوت نہ لیتا، اگر آخرت پر ایمان ہوتا تو ایک افسر آفس میں بیٹھ کر لوگوں کے چکر نہ لگواتا۔ وہ چکر کیوں لگوا رہا ہے؟ تاکہ اس کی جیب گرم ہو جائے، اس کو رشوت مل جائے۔ جب وہ رشوت لے رہا ہوتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ مجھے بھی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ جب کوئی سود لیتا ہے اسے بھی سوچنا چاہیے کہ مجھے بھی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ جب کوئی شراب پیتا ہے اسے بھی سوچنا چاہیے کہ آخرت کی زندگی ہے۔ جب کوئی جوا کھیلتا ہے تو اسے بھی سوچنا چاہیے کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ میں جو کہہ رہا تھا کہ اصل جو بنیادی چیز ہے وہ ہے آخرت کا عقیدہ۔ اگر آخرت کا عقیدہ انسان کے ذہن کے اندر آ جائے، آخرت کا عقیدہ اگر انسان کے دل میں بیٹھ جائے تو پھر انسان کی زندگی ہی سنور جائے۔ اس کے ذہن میں یہ رہے گی بات کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اگر آج میں کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہوں، اگر میں کسی کے حق کو مار رہا ہوں تو مجھے بھی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین،
کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو جزا کو اور سزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی آخرت کی زندگی کو جھٹلاتا ہے، لیکن اے مسلمان تو زبان سے کہتا ہے کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اپنے اعمال کے ذریعے سے یہ بتلا دیتا ہے کہ ہمارا بھی ایمان آخرت پر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو پختہ کر دے، ہمیں ایمان کامل ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچا دے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہم سرخرو ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب فرمائے اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنتیں ادا کی ہیں وہ سنت ادا کر لیں۔